ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. رہتا ہے احساس یہ کیسا ہے, پوروں میں اتر جاتا ہے خوف جو جکڑ جاتا ہے. بھید کیا ہے, بھید کیوں ہے, بھید کیا ہے, جانے کوئی جانے نہ یہ بھید. دیکھیے, دنیا کو ہم جس اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن. پرسیو کرتے ہیں اپنے 5 حواس خمسہ سے. تو یہ پرسیپشن کبھی کبھار ایک یقین یا ایک بیلیف کی شکل میں بھی ہمارے لاشعور میں رہتا ہے. خاص طور پر بچپن میں جب ہم چیزوں کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک حقیقت کی شکل اختیار کرتی ہے, اور اس حقیقت کی دوربین سے پھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں مطلب جو ہم سنتے آئے ہیں, اور ان کہانیوں کے کوئی رائٹر ہمیں نہیں ملتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ قصے لوگ اس لیے سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب ہر بچے کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ رات کے وقت قبرستان جانا میں یا وہاں اندھیرے کی وجہ سے اس کو کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. اس کو وہاں گھڑے ہو سکتے ہیں جس میں وہ گر سکتا ہے, یا سانپ بچھو اور کوئی جانور ہو سکتے ہیں جو اس کو نقصان دے سکتے ہیں. تو اب بچوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ کھیل رہے ہیں اور ہم کھیل رہے ہیں تو ہمیں اگر گیند چاہیے تو ہم لینے چلے جائیں گے. تو ان کے اوپر ایک ایسا خوف مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ باقی باتیں ہمیں سمجھانی نہ پڑے, بس ہم وہاں جائیں نا. تو بڑے بوڑھے اس وجہ سے بھی کرتے تھے, لیکن ہوتا یہ کہ وہ پھر ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم اس کو کبھی مذہب کا سہارا لیتے ہیں, کبھی اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں, اور پھر یہ خوف پھیلتا چلا جاتا ہے. جیسا آپ نے بات کی کہ وہ اس خوف کے پیچھے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری باتیں سمجھائے بغیر, بہت سارے خطرات کو اجاگر کیے بغیر بچوں کو ڈرا دیں کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پر ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, جہاں پر جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں, جہاں پر جھاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, جہاں پر کانٹے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو خوف ہے یہ مزید بہت ساری کہانیوں کو جنم دیتا ہے. اب سڑک پر سڑک پر بہت ساری کہانیاں ہیں. ایک بار میرے دادا نے مجھے سنائی تھی ایک واقعہ, انہوں نے مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے بچپن میں سنایا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو کہ ایک نامی گرامی پہلوان بھی تھا, بہت طاقتور تھا. اس کو بڑا غرور تھا اپنی طاقت پر کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, میری جوانی اس کو لگتا تھا کہ ہمیشہ رہے گی. اور پارٹ ٹائم میں وہ رات میں ڈرائیونگ بھی کرتا تھا, ٹیکسی چلاتا تھا. تو ایک بڑی بزرگ جو ہے وہ ان کو روکی, بہت بیمار, کھانسی بری طرح سے تھی ان کو. انہوں نے ٹیکسی میں روکا, وہ اتنی بیمار تھی شدید کہ وہ کھانسی کی وجہ سے کچھ بات نہیں کر پا رہی تھی. کہاں جانا ہے آپ نے؟ جب اس نے کہیں سنسان جگہ پر ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ان کی کھانسی بھی رک گئی, اور وہ کھانسی ان میں کنورٹ ہو گئی. وہ کھانسی لگی, لیکن انہوں نے اتنا فوکس نہیں کیا, اور وہ جیسی جو بزرگ تھیں وہ اتر کے گئیں, اور انہوں نے جیسی بیک میرر میں دیکھا تو وہ خود بزرگ ہو گئے تھے اور وہ بڑھیا جوان ہو گئی. یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا جو مورل ہے وہ یہ جوانوں کے لیے ہے کہ وہ زیادہ اترائیں نا, ان کی جو جوانی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. لیکن اس کہانی میں جو خوف کا عنصر ہے, جو اس نے جو کردار کو جنم دیا ہے, اور وہ سڑک اور اندھیرے سے اور رات سے ایسوسیٹڈ ہے, مجھے لگتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا. ہمارے بڑے یا جو ہمارے دادا دادی ہوتے ہیں جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں, وہ اصل میں ہمیں ایک کمپلیٹ فریم سنا رہے ہوتے کہ ایک جنگل تھا یا ایک سنسان سڑک تھی. سنسان سڑک بھی ایک فیلنگ کریٹ کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں ایک امیج بناتا ہے. جب بھی ہم سنسان سڑک کو اگر دن میں بھی جا رہے ہیں تو ایک انکانشیسلی وہ جو امیج ہے اس امیج کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ پھر وہی کیفیات پیدا ہی کرتا ہے جس ٹائم پر ہم اس کہانی کو سن رہے تھے, جس کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. فلاں نے انکل سے سنی, فلاں نے دادا سے سنی, دادا نے بھی خود نہیں جھیلی, انہوں نے بھی کسی کی کہانی سنائی. ایک چیز وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں آج کے زمانے میں. دوسرا, ہمارا دماغ بہت عجیب طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہمارا ذہن ایک شکل دے رہا ہوتا ہے. جو کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں, شعوری طور پہ سن رہے ہوں, توجہ سے کان لگا کے سن رہے ہوں تو بھی ذہن شکل دے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم توجہ سے سن رہے ہوں, لاشعوری طور پہ ہمارے گرد و پیش میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, ہم بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی مجمع میں موجود ہے, ہم سے فاصلے پہ کوئی شخص بات کر رہا ہو اور ہماری سماعت تک وہ پہنچ رہی ہے لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے, لیکن ہمارا ذہن اس کو پروسیس کر کے کہیں محفوظ کر لیتا ہے.
और फिर वो किसी भी नागहानी सूरत के अंदर जो हमारे लिए अजनबी सी हो, अचानक से पेश आ जाए, तो वो जहन उसमें से कुछ ना कुछ निकालता है, एक सूरत बनाता है, हमारे सामने पेश कर देता है। हमने एक कहानी सुनी है एक जगह के बारे में कि यहाँ पे ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो उस मकाम पर जब हम पहुँचते हैं तो हमारे जो सेंसेस हैं, स्पेसिफिकली सुनने का जो हिस्सा है और देखने का, ये अलर्ट हो जाते हैं ज़्यादा। जब भी इंसान को डर लगा उनके सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं। फिर जो हम कहते हैं ना कि फिर वो भी सुनाई देता है जो हकीकत में होता भी नहीं है। वो जब ट्रिगर्स हो जाती हैं तो हमारा ब्रेन खुद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एरर्स क्रिएट करता है या हेलोसिनेट करता है। ये प्रेशर जब हम पे बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम एक लिहाज से डिसएसोसिएट हो जाते हैं अपने आप से, जिसको हम फिर बेहोशी कहते हैं या नर्वस ब्रेक डाउन कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी किसी भी बंदे के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो जब वो लोगों को सुनाता है या शेयर करता है वो कहानी, उसमें अनकॉन्शियसली एडिशन करता है। क्योंकि ट्रॉमेटिक साइंस ये कहते हैं या ट्रॉमा साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी हम किसी जहनी हादसे का शिकार होते हैं, जब हम कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखते हैं, तो होता ये है कि जब हम वो दूसरे बंदे को बता रहे होते हैं तो बहुत सारे डिटेल्स मिसिंग होते हैं घबराहट की वजह से, मेमोरी में इनकोड नहीं होते। तो फिर हम कुछ अपनी तरफ से भी बहुत सारे एडिशंस डालते हैं। उस एडिशन की वजह से जो सामने वाला बंदा होता है उस पर डबल इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है अब ये बंदा जाए बेहोश होने की बजाय इसके साथ कुछ और ही हो जाए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो कहानी सुना रहा है उसको लगता हो कि मैं बगैर बस मामूली सी तफसील के साथ सुना दूंगा कोई वाक़या, तो सामने वाला मुझ पे हंसेगा कि लो इतनी सी बात पे तुम बेहोश हो गए। तो हम अपनी हद तक फील करते हैं कि ऐसा बयान कर देने से कि सादा सी बात अगर हमने बता दी कि ऐसा जा रहे थे ये हो गया, और उसके ऊपर अगर हम अपने खौफ का इजहार करेंगे तो हम कमतर हो जाएंगे। तो इंसान अपना एहसास कमतरी मिटाने के लिए उसके अंदर ज़रा सी दास्तान ज़्यादा शामिल कर देता है। बिल्कुल, एक हमेशा हमें जिसको हम कहते हैं सोशल अप्रूवल, समाजी तौर पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे समाज से भी उसका अप्रूवल चाहिए कि लोग उस बात को मानें। अब उस बात को मानने के लिए अगर मैं एक छोटी सी चीज़ डिफाइन करूँगा कि मैं इस चीज़ से डर गया तो डेफिनेटली लोग मजाक उड़ाएंगे। इसी तरीके से हम कभी कभार जब चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो सामने वाला बंदा है वो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो हम उसकी उस बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं एक लिहाज से। हम नहीं जानते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम शेयर करते हैं मे भी हकीकत में वो हुआ भी ना हो, लेकिन एक मजाक के तौर पर या इवन ऐसे भी शेयर कर रहे हैं। दूसरे बंदे के जो सेंसेस होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला बंदा कौन है, वो ख़ुद कोई एंजाइटी का पेशेंट तो नहीं है या वो ख़ुद कोई बीमार तो नहीं है ज़हनी तौर पर, या कुछ उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा तो नहीं हुए हैं जिसके साथ वो ख़ुद को रिलेट कर सके। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हम शुरू से इस किस्म की कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं, या हम अक्सर मूवीज़ में भी ये सब कुछ देख रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार रात के ना इस टाइम हमारे साथ इस तरह से हो सकता है। परसेप्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हम इस दुनिया को देखते हैं या हम इस दुनिया को कहते हैं एक प्रोजेक्टिव रियलिटी, यानी ये एक प्रोजेक्टर है जो मेरे जहन में लगा हुआ है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। यानी मैं चीज़ों का अदराक इस प्रोजेक्टर के अंदर रहकर करता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्टर होता है इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कार फरमा होती हैं। ऑलरेडी जो मैंने वाक़यात सुने हैं, होता क्या है कि जब हम उसी इंस्टेंट पे या उसी जगह पे पहुँचते हैं तो होता यह है कि एक तो ऑलरेडी डेटा मेरे जहन में पड़ा हुआ है, तो मेरा जहन उस डेटा को सेलेक्ट करता है जो सबसे ज़्यादा स्टिमुलस, या जिसको हम कहते हैं कि जिसकी मुहीज बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा कार फरमा होती है कि हाँ ये नोट करने वाली चीज़ है, वो भी लाशऊरी तौर पर ही आती है कि लाशऊरी तौर पर मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है। फिर वो कनेक्ट करती है उस प्रोजेक्टिव रियलिटी के साथ जो कि ऑलरेडी मेरे अकायद या बिलीव्स बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस परसेप्शन की इब्तिदा वहाँ से होती है जब माँ अपने छोटे से बच्चे को, जिसने अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखा, उसे खाना खिलाने के लिए या सुलाने के लिए किसी फर्जी किरदार की आवाज़ से डराती हो कि वो आ जाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा, खाना खा लो या सो जाओ। उस वक्त भी तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में फीड हो रहा होता होगा ना। ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। और सवाल यहाँ पे ये है कि माँ ऐसा क्यों करती है, क्योंकि माँ ये नहीं जानती कि उसके बेटे की उस वक्त नीड क्या है। वो हगिंग भी हो सकती है, किसिंग भी हो सकती है, इसके अलावा खेलना भी हो सकता है बच्चे की नींद मुकम्मल हो और माँ सुलाना चाहती है, इस पर भी बच्चे को गुस्सा आ सकता है। तो वो एक मेन स्ट्रीम जो तरीका है जो उसने अपने माँ बाप से सीखा, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनको डरा कर सुलाया। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, नफ्सियाती इल्म के मुताबिक 70% जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं वो गलत है। तो 70% तो हमारे वो प्रोसीजर हैं जो कि हम बच्चों को गलत तरीके से या डरा कर या धमका कर इसी तरीके से कहानियाँ सुनाकर उनको सुलाने की कोशिश करते हैं। मगर हम ये चीज़ नहीं जानते कि जो एक बच्चे का जहन होता है वो खाली स्लेट होता है, इस पर आप जो लिखते जाते हो वही बनता जाता है। अगर आपने अपने बच्चे को ज़्यादा इस तरीके से डरावनी कहानियाँ सुना कर आप नहीं जानते कि आप उसको एक बुज़दिल इंसान बना रहे हैं।
خوف تو ایک بچوں کے اندر پیدا ہونا یا کوئی بھی چیز جو بچپن میں اور بالکل بچہ جب عالم شیر خارجی میں ہوتا ہے یا ذرا بڑا ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں رویے یہ تو اپنی جگہ. میں اگر کہوں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو مختلف عقائد کی طرف راغب کر دیتے ہیں کہ روایت کے اندر الفاظ آئے کہ وہ یہودی بنا دیا جاتا ہے یا وہ نصرانی بنا دیا جاتا ہے اور وہ پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے. تو جب مذہب بچے کے اندر لاشعوری طور پہ والدین کی طرف سے پہنچایا جا سکتا ہے کہ بچہ اس وقت سیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے اندر وہ سب اتر رہا ہوتا ہے. ان کے ماں باپ کی تربیت ایسی چیزیں پیدا کر دی ہوتی ہیں کہ وہ بڑے ہو کے اس طرح کے عقائد کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ بچپن ہی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جو ہے بچے کو خوف کا قیدی بنا دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی سنسان راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں کوئی کہانی مشہور ہوتی ہے تو اگر وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بھی جو عام زندگی کا واقعہ وہی دوبارہ پیش آ جائے اور ہمیں احساس ہو تو ہم اس کو اس سے جوڑتے نہیں ہیں. وہ ہمارا پاؤں پھنسنا ہو, کپڑے کا پھٹ جانا ہو, کہ اگر کسی جگہ الجھ گیا, لباس کا کوئی حصہ تار تار ہو گیا, بھلے وہاں کاٹے ہوں, ہم اس کو کسی نہ ماورائی قوت سے جوڑ دیں گے کہ یہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں پھر کوئی نہ کوئی اضافہ کرتا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے. اور جتنا ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اتنی جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں. خونی سڑک بھی تو مشہور ہو جاتی ہے نا کہ جہاں حادثے زیادہ ہوں اس سڑک کو جو ہے خونی سڑک کا نام دے دیا جاتا ہے. ہاں, پھر اس پہ کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بیان کرتا ہے. اچھا, اس کا بیان کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا کہ سب سے پہلے وہ کہانی کس نے بیان کی تھی. وہ کوئی بھی داستان ہو سکتی ہے کہ جس سڑک کی تعمیر کے دوران یہاں کسی مزدور کی جان چلی گئی تھی, اس وجہ سے یہ سڑک ایسی خونی ہو گئی ہے. وہ حادثہ پیش آیا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو کسی قصے سے جوڑ دیں گے اور اس کے بعد وہ چلتا رہے گا. یہ اس طرح واقعات جو سفر کرتے ہیں اس میں ہمارے توہمات کا زیادہ دخل ہوتا ہے. اچھا, یہ خطے کا ہر خطے کا الگ مزاج ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان کا الگ مزاج ہے, مغرب میں جائیں گے وہاں الگ مزاج ملے گا, لیکن لوگوں کے خوف تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اور جس میں حقیقت سے زیادہ جو یہ واقعات اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. ہم جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوتے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اچانک سے ایسا لگتا ہے ہم کہیں اونچائی سے گر کے اور ایک دم سے اٹھ گئے. بہت کر کے لگتا ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, امی کو آوازیں دے رہے ہیں, ابو کو آوازیں دے رہے ہیں کہ الگ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی اور بار بار ایسا لگ رہا تھا اب اٹھ گئے لیکن اٹھتے نہیں ہیں. یہ کیا سین ہے؟ اس کو ہم سلیپ پیرالسس کہتے ہیں. جیسے نارملی نیند میں یہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم کروٹ بدل سکتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کروٹ بدلتے ہیں. تو سلیپ پیرالسس جیسے نیند میں ہم شل ہو جاتے ہیں, باڈی کو موو نہیں کر پاتے اور ایک فینومنا چلتا ہے کہ اس میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس خواب میں جس بندے کو یا جس فرد کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بہت پاس ہوتا ہے. ہم اس کے لیے یعنی ان صاحب سے ہم مدد مانگتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری آواز بھی نہیں نکلتی اور لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز بیٹھ گئی ہے یا ہماری آواز جو ہے وہ دب گئی ہے. اس کو ہم سلیپ پیرالسس کہتے ہیں. ڈفرینٹ پوزیشن میں جب لوگ سوتے ہیں کچھ پوزیشن صحیح نہیں ہوتی, اس میں کچھ بلڈ فلو یا بلڈ وہ ہو جاتا ہے, بلاکیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے کردار جن سے ڈر لگتا ہے, جن سے آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, انہوں نے اسی سلیپ پیرالسس کے دوران جنم لیا ہو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ہیلوسینیشن بھی ہو جاتی ہے, ان کو وہ کریکٹر دکھائی بھی دینے لگتا ہے. اچھا, یہ نا مرحلہ بات کا ہے مجھے ایسا لگتا ہے. اور جو اگر ہم بات کریں اسلامی تعلیمات کی, ہوتا یہ ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو اس وقت جو داستان سناتے ہیں لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. اب سائنس ترقی کر رہی ہے, ہمیں آج یہ بات پتہ ہے کہ سلیپ پیرالسس کوئی ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ مختلف رویے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا اور بہت حیرت انگیز واقعہ. مطلب جب ہم سن رہے تھے تو ہم حیران تھے کہ بچپن میں اس کو والدہ نے دودھ لینے کے لیے بھیجا, وہ گلی سے گزرا, محلے کی ایک دکان تک دودھ لینے گیا, دودھ لے کے لوٹنے لگا تو جیسے ہی وہ کچھ قدم چلا تو چھن چھن آواز آنے لگی. وہ رک گیا, اب دیکھنے لگا ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پھر وہ 2 قدم چلتا ہے, جیسا کہ مجھے پھر آواز آنے لگی. اب میں سہم گیا نا اور خوف ایک نا, اور چاروں طرف کوئی بھی موجود نہیں, اور میں نے تجربہ کرنے کے لیے پھر 2 قدم چل کے دیکھا, پھر آواز آنے لگی. اب میں چلوں تو آواز ساتھ ساتھ آئے اور بالکل ایسے لگے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی خوف کے عالم میں ہوا یہ کہ میں نے دوڑنا شروع کیا اور آواز تیز ہوتی گئی, حتیٰ کہ میں دروازے تک آیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میری گردن دبوچ لی ہے, سانس لینا مشکل ہو چکا ہے. اور میں نے دروازہ بجایا اور ہانپتے کانپتے گھر میں داخل ہوا ہوں اور گھر تک وہ آواز میرا پیچھا کرتے ہوئے آئی ہے, ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے وہ آواز. اور میں رک جاؤں تو آواز بند ہو جائے, قدم اٹھاؤں تو آواز آنے لگے. اور جب میں نے گھر میں آ کے دودھ تھما دیا ہے اور کیفیت میں بتانا چاہ رہا ہوں اور پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ سکے تھے جو مستقل بج رہے تھے.
جس کی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے ہلا کے دیکھا جیب کو کہ یہ ہلانے سے ہی ایسی آواز آ رہی ہے, تو یقین ہو گیا کہ ہاں وہ چھن چھن جو میں جس سے خوفزدہ ہو کے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور جیب میں سکوں کی جو آواز تھی دونوں ایک جیسی. تو اس طرح بھی واقعہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو اگر اس کی کوئی لاجیکل ریزن نہ ملے اور ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ایک حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو سناتے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ خوف آگے منتقل ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اس کی وجہ پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایک عام سا واقعہ بن کے رہ جاتا ہے, اور اگر ہمیں وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ ایک بہت ہی ماورائی سا قصہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو سائیکالوجی. اگر میں نے ان کے کان میں کوئی بات بول دی اور آپ نہیں جانتے کہ ہم نے کیا بات کی آپس میں, رائٹ, تو آپ کا ذہن خود بخود اپنی ایک میننگ بنا دے گا. بالکل, کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں کچھ کہا ہو, آپ کا جو ذہن ہے, آپ کا جو مائنڈ ہے, وہ کوئی نہ کوئی میننگ اسے ضرور جنریٹ کرے گا. ایسا ایک واقعہ میرے ماموں کے ساتھ ہوا. وہ کوئی ان کا دوست تھا جو اپنا مکان چھوڑ کر جا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ کچھ دن کے لیے میرے مکان میں سو جایا کرو حفاظت کے لیے. تو رات میں وہ جب ایک خاص وقت پر بیرونی دروازے کی کنڈی ہلتی تھی, ناک ہوتا تھا, جا کر دیکھتے تھے کوئی بھی نہیں. 2-3 بار ریپیٹڈلی ایسا ہوا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک رات پتہ یہ چلا کہ رات اس وقت دور کہیں ٹرین گزرتی ہے, تو اس کی وائبریشن کی وجہ سے وہ کنڈی ہلتی تھی. ایسے بہت سارے واقعے. ایک اور دوست کے ساتھ ہوا کہ اس کے کمرے میں ٹک ٹک کی آواز آتی تھی, تو پتہ لگا کہ وہ دراصل پردے کے نیچے کوئی سکہ پھنسا ہوا ہے جو کہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکراتا ہے اور اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے. مولانا ولی راضی معروف عالم دین ہے, میں ان کے پاس موجود تھا. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی. انہوں نے اس کا واقعہ سنایا لاہور شہر میں. کہنے لگے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں لاہور گیا ہوا تھا ایک شادی کے سلسلے میں, اور جہاں شادی کی تقریب میں جانا تھا تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے پیدل مسافت تھی. تو میں نے کہا میں چہل قدمی کرتا ہوا چلا جاتا ہوں. تو اب وہ اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل سے یا جو گیسٹ ہاؤس تھا یا جس گھر میں, وہ وہاں سے نکلے اور کسی گلی کے موڑ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے سامنے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی جس کے اوپر سوار کوئی نہیں تھا, اور اس موٹر سائیکل نے آ کے مجھے ہٹ کیا ہے اور میں گرا ہوں. اس کے بعد ان کی چوٹ آئی تھی اور وہ ان کے کافی علیل ہے اس کے باعث. کہنے لگے وہ میں حیران رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل آ رہی ہے جس پہ چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے اور اس نے آ کے مجھے ہٹ کیا ہے. تو طرح طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہے. تو جب میں ہاسپٹل پہنچ گیا اور میں نے پوچھا لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پیچھے ذرا سا گلی کے موڑ سے پیچھے ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں وہ موٹر سائیکل سوار گر گیا تھا اور موٹر سائیکل اپنی رو میں آگے آئی تھی جو مجھے ٹکرائی آگے. تو پہلے مجھے ایسا لگا کہ ایک موٹر سائیکل ایسی آ رہی تھی کہ جس پہ کوئی سوار نہیں تھا, اس نے مجھے آ کے مارا. اور جب مجھے پوری واقعے کی معلومات مل گئی تو اب میرے لیے آسان ہو گیا سمجھنا کہ موٹر سائیکل سوار گر چکا تھا اور موٹر سائیکل گلی کے کونے سے آئی. تو وہ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید کوئی ماورائی قوت جو ہے نا موٹر سائیکل چلاتی ہوئی لے کر آئی, اس نے مجھے مار دیا. تو اس طرح کے واقعات وہ صاحبان علم ہوں یا عام لوگ ہوں جب پیش آتے ہیں, جب تک اس کی وجہ نہ پتہ چلے تو وہ ایک عجیب خوف طاری کرتے ہیں, اور وجہ سمجھ میں آ جائے تو وہ ایک عام سا واقعہ ہو جاتا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جس بھی چیز کی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ملتی, آپ کی بات سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کردار بن جاتی ہے یا ایون مقام بن جاتا ہے. جیسے وادی جن کا وہ مقام جہاں پر گاڑی اگر کھڑی ہو یا تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگتی ہے, ایون پانی بھی گرائیں تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا محسوس ہوتا ہے. دراصل وہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے. اور ایسی وادیاں ایسی اسے گریوٹی ہل بھی کہا جاتا ہے, میگنیٹک ہل بھی کہا جاتا ہے. وہ ٹرین اس طرح ڈیزائن ہے کہ جو دیکھنے میں جو سلوپ ڈاؤن ورڈ ہے یعنی کہ نیچے کی طرف جو سلوپ ہے وہ اوپر کی طرف دکھائی دیتا ہے. یہ وادیاں یا اس طرح کے مقام بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہوتی اس کی تو وہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ان سے جوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا یہ کہ وادی جن کیونکہ وہاں اس طرح کے واقعات اور دوسری روایات اس مقام سے جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے اس مقام کو زیادہ مشہور بھی ہو گیا. مطلب لوگوں کی توجہ اس کی طرف زیادہ گئی اور لوگوں نے اس کے پیچھے کسی سائنسی حقیقت کو تلاش نہیں کیا بلکہ اس کو فوراً جوڑ دیا
क्योंकि उसका एक तारीखी पस मंज़र है उस वादी का, तो इसलिए हमने उसकी साइंसी हकीकत तलाश करने के बजाय उसको फ़ौरन जोड़ दिया कि शायद ये भी कोई मावराई क़ुव्वत है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन बाद में साइंस ने साबित कर दिया कि इस बात का कम से कम किसी मावराई क़ुव्वत से, जन्नात से या इस तरह की किसी मखलूक से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये एक साइंसी चीज़ है जो दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर पाई जाती है, सिर्फ एक जगह वही नहीं है कि जहाँ ऐसा होता हो। आपने बात की थी कि इन सारे किरदारों का ताल्लुक, जिनसे जो खौफज़दा किरदार हैं या कहानियाँ हैं, इनका ताल्लुक खित्ते से होता है, लेकिन बाज़ ऐसे किरदार हैं जो वेस्ट में भी मिलेंगे, ईस्ट में भी मिलेंगे। जैसे चुड़ैल का तस्वुर है, सर कटे इंसान का तस्वुर है। इवन हमारे एरिया में एक डार्क कॉर्नर था, वहाँ मशहूर था कि वो सर कटा है और वो लोगों से सिगरेट मांगता है। हाँ तो हालांकि ये लॉजिक नहीं कि वो कहाँ से हाँ, अगर उसका सर ही कटा हुआ है तो वो सिगरेट कैसे पीगा? हाँ, लेकिन इस आपने कहा नहीं, उसका सर उसके बगल में होता है, वो सिगरेट पी सकता है। और हालांकि नहीं, कहते हैं कि ऐसी चीजें डरती हैं, आग से, सिगरेट से, माचिस से। हाँ, दूसरी तरफ ये बात भी है कि ऐसी चीज़ें आग से डरती हैं, लेकिन वो येट माचिस मांग रहा है, सिगरेट पीना चाहता है। असल में वो हल भी जो हमने उस खौफ को ख़त्म करने के लिए अपने तरीके से बनाए हैं ना, कि हम उसको आग दिखाकर या कोई और चीज़ दिखाकर उनको हम भगा सकते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ पाकिस्तान में और जनूबी एशिया में नहीं, जापान में एक बाकायदा तौर पर एक जंगल है जिस पे मूवी भी बनी है द फॉरेस्ट के नाम पे, जहाँ पे लोग जाके खुदकुशियाँ करते हैं। तो वहाँ के बारे में, उस जंगल के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आप खुदकुशी करोगे, राइट। तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो वो कुछ उस तरीके की आवाज़ें सुनते हैं या अजीब किस्म की कैफियत का सामना पड़ता है उस जंगल में उन लोगों को। वो सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वो एक इन्वायरमेंट, वो एक तन्हाई, और वो जो कुछ आपने सुना है वो चीज़ वहाँ पर हकीकत की शक्ल में आकर आपसे खुदकुशी करवाती है। वो जो और जंगल की पगडंडी का एक वाक़या वो भी तो है, जहाँ बकरी का बच्चा, वो नानाओं दादाओं ने ये सुनाया होता है कि वहाँ से कोई साहब गुजर रहे थे, उन्हें रास्ते में कोई बकरी का बच्चा दिखा, जब उन्होंने उसको गोद में उठाया तो उसकी टांगें जो है वो ज़मीन से जुड़ी रहीं, और वो जितनी और सेम ये स्टोरी मैंने सुनी है बिल्कुल बचपन में, कि वो छोटा था और फिर वो एक्सपेंड हो रहा, बड़ा हो रहा था, और इसी तरीके से बढ़ता और फिर वो हैरान हो गए लोग उसको देख। और मैंने यही कहानी को एक बच्चे की सूरत में सुना है कि पटरियों के किनारे कोई बच्चा रोता हुआ रात में दिखाई देता था, तो एक साहब जा रहे थे कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, उन्होंने पूछा, तो वो छोटा सा बच्चा उन्हें बता रहा है कि फला जगह मैं रहता हूँ तो मुझे ले चलो मेरे घर। तो वो बच्चे को गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं, और एंड में जब उन्होंने वहाँ आगे जाकर देखा तो बच्चे के पैर वहीं पर है, बच्चा उनकी गोद में रह गया। एक तो हमने ले लिया कि बहुत सारे किरदार जो है वो जहनों में हैं और वो हेलुसिनेशन की शक्ल में सामने आ जाते हैं, लेकिन जिन्हों की हकीकत से तो इनकार नहीं है। बिल्कुल, जिन्नात एक मखलूक के तौर पे उनका तज़किरा किया जाता है, कुरान हकीम में भी जिक्र किया गया, और मुख्तलिफ वाक़यात तारीख़ में और सीरत की किताबों में बाकायदा मिलते हैं। उनके अहले ईमान होने का तज़किरा मिलता है, उनमें मुशरिकीन का जिक्र मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल मखलूक़ात बहुत सारी ऐसी हैं कि जो नादीदा होती हैं, जिन ही पे मौकूफ़ नहीं है। इसकी ताबीर बहुत सारे उलमा ने मुख्तलिफ़ तरह से बयान की है, मुख्तलिफ़ बातें भी बयान की हैं इसके बारे में। लेकिन ये अब कुरान करीम जिन चीज़ों का जिक्र करता है उसकी तफसीलात हम अपने पास से बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे जब जन्नात का जिक्र आता है तो उसके साथ एक लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता होता है इफ़रीत, और इफ़रीत की हमारे यहाँ एक अजीब सी तारीफ़ है, लोगों को पता नहीं उसके बारे में क्या क्या कुछ बयान कर रहे होते हैं। कुरान करीम में ये लफ्ज़ मौजूद है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर, कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका सबा का तख्त कौन लेकर आएगा, तो सबसे पहला जो मुकालमा है तो वहाँ कुरान करीम ने कहा कि काला इफ़रीत मिनल जिन, कि एक इफ़रीत ने जो जिन्नात में से था उसने ये कहा कि मैं ले आऊँगा जब तक आपकी मजलिस बर्खास्त ना हो। और फिर उसके बाद दूसरा तज़किरा है कि फिर एक साहिब खड़े हुए जिनके पास किताब का इल्म था, और मुफस्सिरीन ने उनका नाम आसिफ बिन बरखिया बयान किया है कि जो आपके वज़ीर थे उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और वो तख्त ले आए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कि वो नाम आता है, हम उसकी तशरीह अपनी मर्ज़ी की करते हैं अपने इर्द गिर्द वाक़यात की मदद से। अगर हम उनको इस्लामी तालीमात की हद तक महदूद रखें, या जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया है उसको सही से समझने की कोशिश करें, या अहादीस के अंदर जिस कदर तफसीलात आई हैं, तो हमारे अंदर खौफ कम पैदा होगा, बल्कि ये बात ज़्यादा पैदा होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो इस बात का हक़ रखता है कि वो इन चीज़ों से खौफज़दा ना हो, और बल्कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। तो कुरान करीम के अंदर हम सूरह कुरैश आम तौर पर पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो वस्फ़ बयान किया जाता है कि हम कहते हैं कि वो रब है कि जो खौफ में अमन देता है और जो भूख में आपको खाने को देता है।
یعنی کہ آپ کی بھوک کی بھی سیرابی کرتا ہے اور آپ کو خوف سے بھی امن دیتا ہے. تو وہ خوف ہر طرح کا ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار پہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی ماورائی قوتوں سے کہ جن کے بارے میں آپ کے صرف گمان ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے پاس صداقت موجود نہیں ہے, آپ نے تجربہ کر کے نہیں دیکھا, آپ ان سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں, بلکہ آپ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس خوف پہ آپ قابو پا لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آیا وہ جنات کا لفظ ہو یا جن کا لفظ ہو یا قرآن کریم نے اور مختلف اصطلاحات جس میں عفریت کا لفظ ہے, اس کی ہم وہ تشریحات نہ سنیں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگوں نے خود بنا لی ہیں. اس کی ایسی تشریح ہونی چاہیے یا اس کے بارے میں وہ بات کی جانی چاہیے کہ جو کچھ حقیقت پہ مبنی ہو, اور جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یا جو کچھ جو صاحبان علم ہے ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے. اصل میں تعلیم تو ہماری یہی ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو تم ان سے پوچھ لو کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں. بے سروپا قصے, سنی سنائی باتیں دوسروں تک منتقل کرنا, اس سے صرف ہم انتشار پیدا کرتے ہیں, خوف پیدا کرتے ہیں, لوگوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں ہمارے انٹرسٹ کتنا ہے, کیونکہ جب بھی اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, لوگ بہت دیر تک اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی خوف مطلب ہارر فلم دیکھنا چاہتا ہے یا ہارر باتیں سننا چاہتا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے کہ ہم خوف کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک اٹریکشن ہے یہ ہماری انٹرسٹ کو بڑھاوا دیتا ہے اور ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں, پھر ان کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر ایون ان چیزوں پر ہم یقین کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر خوف کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ایڈز بھی چلتے ہیں تو اس میں ہم پہلے ڈراتے ہیں خوف جب آپ انڈیوس کرتے ہیں تو اس کے بعد انسان متوجہ ہوتا ہے. تو خوف کی طرف ایک انسان کی بیسک اٹریکشن ہے. تو چونکہ ہم خوف کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پھر یہ ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ بھی بن جاتی ہے اور پھر یہ ہمارے رویوں میں بھی معاشرے کے سامنے میں لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں چیزیں. یہ کہانی میرے دوست نے سنائی تھی, وہ اس کے دادا یا پردادا کی ہے غالباً. وہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے اور ان کے نزدیک سے برابر سے ایک شخص وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھا. وہ ان کے قریب سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے انہیں مقابلے کے لیے کہا, ہاں بھائی گھوڑا چلانا بھی آتا ہے, دوڑا بھی لیتے ہو؟ ایسا دوڑاؤں گا کہ ہوا بھی پیچھے رہ جائے گی. ہاں تو ہو جائے مقابلہ. کافی آگے نکلنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ تو اکیلی گھوڑ سواری کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ہے نہیں. گھوڑا روک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا. پھر انہیں آگے سے اس گھوڑ سوار کی آواز آئی اور بہت آگے سے آواز آئی, ہاں بھائی رک کیوں گئے؟ وہ گھوڑ سوار بہت آگے پہنچ چکا تھا جو کہ دکھائی نہیں دیا, مطلب ساتھ گزرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا. اس کہانی کا مورل کیا ہو؟ کیا صرف ایک جن کو اسٹیبلش کرنا, جیسے وہ جنوں کی نماز جس میں آپ کسی انجانے مقام پر ہوتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں شریک ہو جاتے ہیں. پھر آپ جو سلام پھیرتے ہیں تو نہ یہاں کوئی ہوتا ہے نہ وہاں کوئی ہوتا ہے. یہ جو کہانیاں ہیں اگر یہ سچی نہیں ہیں, یہ من گھڑت ہیں, یا اگر یہ سچی ہیں تب بھی ان کہانیوں کا کیا مورل کیا ہوتا ہوگا؟ یہ صرف اس لیے کہ جن کا کریکٹر سوسائٹی میں اسٹیبلش کیا جائے کہ وہ ہے. طارق بھائی,
अगर कहानी सच्ची है या वाक़या, तो उसका तो हम नहीं कह सकते ना कि इसमें कितने फ़ीसद सच्चाई है और कितना फ़ीसद मुबालगा आ रही है। लेकिन इस तरह के वाक़यात मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से, मतलब कि जो साहिब इल्म है, उनसे भी मनक़ूल रहे, वो जिन्नात का मदरसे में पढ़ना हो या इस तरह की चीज़ें हों। अच्छा, दूसरा ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने ये वाक़या सुनाया कि उसमें वो वाक़या, ये कम से कम घोड़सवारी की हद तक का जो वाक़या है कि इससे दूसरा शख्स जिन ज़ाहिर, ये हमने फ़र्ज़ कर रखा है कि वो जिन है और हम कहानी बयान इसी तरह से करते हैं। तो मुमकिन है कि वो जिन ना हो, कोई वाक़तन शहसवार हो, और जब इंसान रेस लगा रहा होता है या किसी मुहिम में होता है तो उस वक्त वो इर्द गिर्द उस माफिया से बेखबर हो जाता है, उसकी तवज्जो अपने मरकज़ पर होती है, तो वो अपनी जीत की धुन में मगन हो। ये भी मुमकिन हो सकता है और ये भी मुमकिन हो कि वो वाक़तन कोई ऐसा किरदार हो। लेकिन इसमें सच और झूठ की तमीज़ करना बहुत दुश्वार होता है कि किसी वजूद को साबित करने के लिए कहानी गढ़ी गई है, ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन आम तौर पे उसके मकासद नज़र आ रहे होते हैं। वो होता ये है कि आपको हमारे माशरे में, कम से कम ये जो हमारा माशरा है, जो है जैसे कि अभी बात हो रही थी कि इसमें झूठ ज़्यादा है, सच्चाई पीछे रह गई है। होता ये है कि आम तौर पे लड़कियों पर जिन इसलिए आ रहे होते हैं कि उनकी मर्ज़ी के रिश्ते तय नहीं हो रहे होते, तो इसलिए जिन आना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ घर में मामला तय हो जाता है कि हाँ भाई ये रिश्ते वाले वापस चले गए हैं, तो उसके बाद जो है ना वो जिन आना बंद हो जाता है। इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। या फिर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होते हैं जिनका ताल्लुक मैदे से होता है, जिसकी वजह से बुखारात दिमाग की तरफ चढ़ रहे होते हैं और उसके नतीजे में उनकी आवाज़ भी तब्दील हो रही होती है, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे भी पड़ रहे होते हैं, या वो किसी मरज़ में मुब्तला होते हैं। अब वो एक ऐब समझा जाता है कि ख़ानदान में बात फैलेगी कि जी इसको ये मरज़ हो गया। मतलब एक ज़माना ऐसा था कि मिर्गी के ऊपर भी जिसको दौरे पड़ते थे लोग कहते थे कि जिन आ गया। ये नहीं बताते थे कि ये मिर्गी का मरीज़ है, क्योंकि फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हमें अपने रवैयों पे नज़र करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी वाक़या हमारे पास आए तो अव्वल तो हम उसको खौफ का सबब ना बनाएं, बल्कि जो रवैया है कि किसी भी चीज़ को सुन के, जो इस्लाम हमें तालीम देता है कि कुरान हकीम ने सहाबा किराम की मिसाल बयान की है कि जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती थी तो वो अंधे और बहरों की तरह उस पर गिर नहीं पड़ते, बल्कि उस पर गौर व फिक्र किया करते थे। तो आप देखिए कि पढ़ा जाने वाली चीज़ जो है वो है अल्लाह का कलाम, सुनने वाले हैं सहाबा किराम, लेकिन वो फिर भी गौर व फिक्र करते थे। तो हम आम ज़िंदगी के अंदर, हमारे लिए तो पैगाम यही है ना कि जो चीज़ भी हमारे सामने आए हम उस पर कम से कम गौर व फिक्र तो करें, पहले उसको अकल की कसौटी पे परखने की कोशिश तो करें, फिर उस पर कोई यकीन करें, फिर उस पर कोई अकीदा कायम करें, फिर उसके नतीजे में कोई खौफ पालें। होता ये कि हम हर सुनी सुनाई बात को मिनवन तस्लीम कर लेते हैं, नतीजतन ये होता है कि खौफ भी बढ़ता है, लोगों में इंतशार भी बढ़ता है और परेशानियाँ फैलती हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ लोग परेशान होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं।